بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے عصر کے وقت کی، اور قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیں بھائیو، کتنی بڑی ہستی ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ خسارہ کیا ہے جو ہمیں ہو رہا ہے، اور ہم محسوس بھی نہیں کر رہے، اور زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ تو بھائیو، مختصراً سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خسارہ، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ کا ناراض ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے رزق نہیں چھینتے، نہ ہی وہ سورج چاند ستاروں کو کہتے ہیں کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں کرنی۔ وہ سب کچھ اس کو عطا کرتے ہیں، سب کچھ اس کو دیتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، سب سے بڑی نشانی میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اب یہ میرے در پہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر، شام کی نماز پڑھ کر، صبح شام کے اذکار میں بھی ہے یہ پڑھا کرو میرے بھائیو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گئے ہیں، اور تیرے دین اسلام کے، تیرے دین کے اسلام ہونے پر، اور اسلام کے تیرے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کو اس بات کا یقین دلا دیں ہم، تاکہ اللہ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے۔ تو یہ تھی پہلی اور بڑی نشانی کہ اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں، کس طرح ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی ناراضگی اور اس کے ہمارے خسارے کا پہلا سبب۔ تو ہم نے جو قرآن مجید جو شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرما لے، اور اس کا یہ آج پانچواں سبق جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں دو زبروں کو۔ یہ دو زبریں الف کے اوپر ڈل جائیں تو اس کی کیسی آواز نکلے گی، اور نیچے ڈلیں تو کیسی آواز نکلے گی، اور دو پیشیں ہوں تو کیسی آواز نکلے گی۔ یہ ذہن میں میرے بھائی اور بچے، بیٹے اور بیٹیاں اور بڑے بزرگ جو بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس لفظ کے اوپر دو زبریں پڑی ہوں، ان دو زبروں کے ساتھ نون پڑھنی ہے، آپ نے نون لگانی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جیسے یہ ہے سن، یہ اوپر دو زبریں پڑی ہوئی ہیں، اور ان دو زبروں کے ساتھ آپ نے نون کا اضافہ کرنا ہے، سے ہوگی تو سن بن جائے گا، اور اس سا کے ساتھ دو زیریں ہوں گی تو سن بن جائے گا، ان دو پیشوں کے ساتھ سن بن جائے گا۔ اگر ادھر الف ہوگا تو ان، ان، با ہوگا بن، 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 تا ہوگا تن، 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 جیسا یہ ہے سا،
سن 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 زن 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 سن 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 تن 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 دن 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 تن 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 رن 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 نن 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 لن 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 زن 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 ین ین یون شن 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 جن 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 کن 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 خن 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 غن غن غن. اسی طرح آپ نے ایک لفظ کا بھی اس کی آواز، اس کی تنوین کا نون، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اگر اس کو علیحدہ کریں گے تو بچے ریپیٹ کر کے اس کو جب پڑھیں گے اور پتہ چلے گا ان کو کہ یہ دو زبروں کے ساتھ جو اس کا کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ دو زبروں کے ساتھ نون کا استعمال کرنا ہے، کوئی بھی لفظ ہو آبا تا سا میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل اور دماغ اسلام کے مطابق کھول دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. اور رب زدنی علما یہ دعا پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، تعوذ پڑھ کر یہ قرآن پڑھا کے شروع کیا کرو تاکہ شیطان لعین جو ہے وہ ہم سے دور بھاگ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سبق، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور طب کے حوالے سے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا نسخہ وہ یہ ہے کہ جن بچوں کے، جن لڑکیوں کے، جن عورتوں کے منہ کے اوپر جھریاں بن جاتی ہیں، اور اس کا چھوٹا سا نسخہ ہے اور بہت زبردست ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی بات ہوگی، جو بھی چیز ہوگی وہ بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے صحیح بتائی جائے گی. ایک لیموں لے لیں، اس کا رس نکال لیں اور ایک چمچ دودھ کی بالائی لے لیں. ان دونوں کو مکس کر کے کسی برتن میں، تو جب دونوں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو اس کی مالش کرنی ہے اپنے چہرے پہ، اپنے پورے فیس پہ اس کی مالش کرنی ہے. تو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ کی توفیق سے یہ جھریوں کا جو ہے نا خاتمہ ہو جائے گا جو ابھی شروع ہوئی ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی بزرگ ہو گئے ہیں، ایجڈ ہو گئے ہیں، وہ کہیں کہ اب ہماری جھریاں نہیں ختم ہو رہی، تو یہ تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.